کہ آپ اگر کسی کو ریئلائز کروانا چاہتے ہیں کہ آپ سے خطا ہوئی تو آپ ڈائریکٹ اس بات پہ آ جائیں جو اللہ نے فضل اس کو عطا کیا. اب اللہ عز و جلال کے پیغمبر نوح علیہ السلام انہوں نے کتنی کوشش کی. اگر آگے سے ان کو کوئی کہہ دے کہ آپ سے اپنا بیٹا تو سنبھالا نہیں گیا تو آپ ہمیں کیوں دعوت دے رہے ہیں، تو یہ ایک غیر معقول سی بات ہے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. کوشش کرنا اخلاص کے ساتھ، اور کوشش کے ساتھ ساتھ انسان دعا کرے، یہ ذمہ داری ہے. لیکن یہ یاد رہنا چاہیے کہ انک لا تہدی من احببت. ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ہدایت ارشاد کہ آپ ہدایت کے بارے میں رہنمائی تو کر سکتے ہیں، لیکن دل میں ہدایت کا ڈالنا اور پھر اس سے بڑی نعمت جو ہے ثابت قدمی اور استقامت جو ہے، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس حدیث نے مجھے بہت کچھ سکھایا کہ اگر قیامت کے دن بھی رحمت کام آئے گی، عمل کام نہیں آئے گے. لن يدخل احدكم الجنة بعمله. کوئی تم میں سے عمل کی وجہ سے جنت نہیں جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے پیغمبر آپ بھی؟ جواب سنیے، ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہیں. اس سے سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو رحمت اللہ عز و جلال کی صرف آخرت میں نہیں ہمیں چاہیے، دعا کرنی چاہیے اللہ اپنی رحمت سے دنیا میں بھی ہمیں غلطی اور کوتاہی گناہوں سے محفوظ رکھے. آپ ایک چھوٹی سی بات سوچیے، یہاں سے ہم نکلتے ہیں کہ اس کی رحمت نہ محفوظ ہے. اگر کوئی عقل مند سے عقل مند شخص جا رہا ہو تو ایسے کسی کی جیب میں ہاتھ ڈال دے، اس کی عقل مندی کو لوگ سمجھیں گے کہ بہت عقل مند ہے. یہ کس نے روکا ہوا ہے؟ یہ اس کی رحمت ہے. اچھا بھلا انسان جو ہے نیک اور صالح پہلی صف میں نماز پڑھنے والا، جاتے ایسی جو ہے وہ کسی انسان کے ساتھ کو مس بیہیو کرتا ہے، وہ کہ مانیں گے کہ یہ بہت بڑا نیک ہے. یہ ساری چیزوں سے، ان تصرفات سے بچایا ہوا ہے تو اللہ نے. اگر ہم اس چیز کا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ساری زندگی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے اس طرح کے تصرفات سے ہمیں محفوظ رکھا. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس کو صرف ٹونٹ کرنا چاہیے، بلکہ ریئلائز کروانے کا اور بھی طریقہ مثبت ہو سکتا ہے کہ اچھے لوگ ایسا کام نہیں کر سکتے. اس لیے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب آتا ہے کہ آپ نے سمجھانا چاہا تو وہ چونکہ اونٹ ہانکتے وقت انہوں نے اونٹ کو مارا تو آپ نے فرمایا ما ہکذا تورد الابل یا سعد. سعد اس طرح جو ہے وہ اونٹوں کو ہانکا نہیں کرتے اور ان کو پانی کی طرف نہیں لے کے آیا کرتے. اگر جس کے بارے میں موقوف روایت ہے، لیکن ایک زاویہ ہمیں ملا ہے کہ بجائے ٹونٹ کرنے کی آپ ویسے بھی ریئلائز کروا سکتے ہیں.